کہ روزے دار آدمی اگر اس کی حالت میں استنجا کرے گا تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پاخانے کا جو مقام ہے اس کو ٹائٹ کرے اور سانس کو روک کر کے رکھے اور پھر اس کے بعد استنجا کرے، کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر استنجا کرنے میں سانس کو ڈھیلا چھوڑا تو استنجا کرنے میں جو پانی ہے وہ پاخانے کے راستے سے پیٹ میں پہنچ جائے۔ اگر پاخانے کے راستے سے استنجا کرتے ہوئے پانی پیٹ کے اندر پہنچ گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لہٰذا روزے میں استنجا کرتے ہوئے استنجا اس طریقے سے کریں کہ جب استنجا کریں گے تو سانس روک لیں، سانس روک کر کے پھر پانی سے استنجا کریں۔ ایسی صورت میں جو پاخانے کا سوراخ ہے وہ کھلے گا نہیں، ٹائٹ رہے گا اور استنجا کے ذریعے سے پانی پیٹ کے اندر نہیں جائے گا، کیونکہ روزے کے ٹوٹنے کا یہ اصول ہے کہ اگر کوئی چیز منہ کے راستے سے یا پاخانے کے راستے سے اگر پیٹ کے اندر چلی گئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس طرح کی عبارت فتاوی ہندیہ کے اندر موجود ہے، چنانچہ وہ عبارت یہ ہے وَلِهَذَا قَالُوا لَا يَتَنَفَّسْ فِي الْإِسْتِنْجَاءِ إِذَا كَانَ صَائِمًا، کہ سانس نہ لے استنجا کرتے ہوئے جبکہ وہ روزے کی حالت میں ہو، قضا فی السرخسی، اسی طرح کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے مبسوط سرخسی کے اندر، یہ عبارت اگرچہ موجود ہے لیکن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات، میں ہوں آپ کا خدمتگار مولانا سید آصف رضا نقوی البخاری اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں کوکنوس اسلامک ٹی وی۔ ناظرین، سوشل میڈیا پہ ایک اہل سنت کے کوئی مولانا صاحب تھے، ان کی ایک ویڈیو دیکھنے میں ملی کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر کوئی شخص پخانہ کرے تو استنجا کرتے وقت پخانہ کی جگہ کو ٹائٹ کر لے اور پھر دھوئے، کیونکہ اگر ٹائٹ نہیں کرے گا تو وہ مقد کے ذریعے سے پانی نیچے سے معدے میں داخل ہو جائے گا اور روزہ باطل ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، کیا کہنے، عجیب عجیب لوگ کیسی کیسی باتیں نکال لیتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بھائی ہماری تو الحمدللہ پخانے کی جگہ پہلے اتنی ٹائٹ ہے، کھلی نہیں ہے۔ یہ جن کی بہت زیادہ پخانے کی جگہ کھلی ہے نا، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کیسے کھلی ہوتی ہے، تو ان کے کوئی پانی چلا جاتا ہو تو ان کو چاہیے مولانا صاحب، جب آپ ٹائٹ کریں گے اور دھوئیں گے اور پھر اٹھیں گے اور ڈھیلی چھوڑیں گے تو وہ پخانہ تو شلوار کے ساتھ لگ جائے گا یا پینٹ کے ساتھ لگ جائے گا، وہ تو اور نجس ہو جائے گی، وہ کیسے نماز پڑھی جائے گی بھائی؟ یہ کیا کہاں، اور پانی کبھی یہاں سے داخل نہیں ہوتا۔ حقنہ بھی جب ڈاکٹر کرتے ہیں جناب تو وہ ایک بوتل ہوتی ہے اور اچھی خاصی اس کی آگے سے ایک چیز بنی ہوتی لمبی، اور وہ داخل کر کے پانی ڈالتے ہیں تو وہ معدے تک پہنچتا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ یہاں سے جناب پانی پہنچ جائے۔ لوگ تالابوں میں نہاتے ہیں، لوگ سمندر میں نہاتے ہیں، جاتے ہیں آتے ہیں، کسی کا پانی تو نہیں گیا، پتہ نہیں آپ کا کیسے چلا جاتا ہے جی۔ ہاں، یہ دیکھنا ہوگا کہ ان کا پانی کیسے نیچے سے اوپر چلا جاتا ہے، کیا ہے سلسلہ۔ یہ عجیب فتوے نکال رہے ہیں بھائی، کیسے فتوے نکال رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہاں، ٹائٹ کر کے جگہ کو ٹائٹ کر کے نہیں دھونا، ڈھیلا کر کے دھونا ہے تاکہ اچھی طریقے سے پخانہ دھل جائے۔ ہاں، یہ ہے، اور میں ادھر سے کوئی پانی معدے کی طرف نہیں جا سکتا، کوئی امکان بھی نہیں ہے جانے کا۔ ہاں جی۔